خواب ایسا دیکھا کہ وہ کوئی چوراہے پہ ہے اور ہر چوراہے سے گزرنے والا انسان اس سے بدکاری کر رہا ہے. بظاہر خواب تو بہت برا تھا، وہ ڈر گئی. اس نے اپنی باندی کو بھیجا کہ جاؤ محمد ابن سیرین خوابوں کے ماہر ہیں، ان سے جا کر تعبیر. پانی کا انتظام کرنا، لوگوں کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے پانی کا انتظام کرنا، یہ سب سے زیادہ افضل ہے. پھر دلیل ایسی جگہوں سے بچو کہ جہاں اگر تم گندگی کرو گے تو لعنت کا سبب بنو گے، تم پر لعنت ہوگی، بد دعائیں تمہیں ملے گی. موسموں کا اختلاف یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عجیب نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. زمین و آسمان کی تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں اور رات اور دن کے آنے جانے ہی میں پھر موسموں کی تبدیلی ہے. ان میں عقل مندوں کے لیے بڑی عبرت کی نشانیاں ہیں. اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں گرمی کا موسم ہے اور سخت گرمی ہے. ہمارے لیے اس میں عبرت اور نصیحت کی باتیں بھی ہیں اور شریعت اسلامیہ نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موسم کے سلسلے میں اور اس کی ضروریات کے سلسلے میں ہمیں کچھ ہدایات بھی دی ہیں. اس کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنی ہے اور ان ہدایات سے رہنمائی حاصل کرنی ہے. گرمی کے اس موسم میں ہمیں کیا عبرت حاصل کرنی ہے، کیا سبق لینا ہے؟ اسلاف کے واقعات سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے. ہمارے اسلاف اور بزرگوں کے دل زندہ تھے تو وہ عبرت حاصل کرتے تھے، نصیحت حاصل کرتے تھے، اور دنیا کے جو بھی حالات ان کے سامنے آتے تھے، ان کی نظروں سے گزرتے تھے، اس کو دیکھ کے وہ آخرت کے حالات کو یاد کرتے تھے. ایک سلف، ایک بزرگ کے بارے میں واقعہ نقل کیا گیا کہ اذا شرب الماء البارد فی الصیف، جب وہ گرمی کے موسم میں ٹھنڈا پانی پیتے تھے، ٹھنڈا پانی میسر آتا تھا، تو وہ جہنمیوں کے اس قول کو یاد کرتے تھے. ان کے ذہن اور دماغ میں جس قرآن میں آیا ہے افیدوا علینا من الماء، کہ کل قیامت کے دن جہنمی جہنم میں جائیں گے، سخت پیاس لگے گی اور جنتیوں کا منظر ان کو دکھایا جائے گا. تو اس وقت وہ جنتیوں سے کہیں گے ہمیں بھی کچھ پانی دو. تو وہ پانی پیتے ہوئے گرمی کے موسم میں جہنم کے اس منظر کو اور جہنمیوں کے اس سین کو یاد کیا کرتے تھے. اور ہمارے ایک بزرگ، ایک سلف، گرمی کے موسم میں نہانے گئے، حمام میں داخل ہوئے، پانی اپنے اوپر انڈیلا تو تھوڑا گرم پانی تھا گرمی کے اثر سے. تو جب گرم پانی محسوس ہوا نا تو فوراً انہوں نے قرآن کریم کی اس آیت کو یاد کیا جس میں جہنمیوں کا ذکر ہے، یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، کہ جہنمیوں کے سر کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. کتنا خطرناک وہ منظر ہوگا، اس کا اثر ہوگا. پھر وہ پناہ مانگتے تھے، اے اللہ اس گرم پانی سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھنا. ایک ہمارے بزرگ کے بارے میں، ایک اللہ والے کے بارے میں آیا، جمعہ کے دن جب جمعہ پڑھنے آتے تھے اور جمعہ کی نماز سے فارغ ہو کے جب واپس لوٹتے تھے نا گرمی کے موسم میں، جمعہ پڑھ کے گرمی کے موسم میں جب واپس لوٹتے تھے تو ان کو میدان محشر یاد آتا تھا اور اس کو یاد کر کے روتے تھے، کیونکہ قیامت بھی جمعہ کے دن قائم ہوگی اور میدان محشر کی ہولناکیاں، خطرناکیاں اور وہاں کی گرمی، وہاں کا پسینہ، اس کا ذکر حدیث میں آیا ہے. تو وہ اس منظر کو یاد کرتے تھے کہ جب میدان حساب سے، میدان حشر سے
لوگ واپس لوٹ رہے ہوں گے. آج ہم جمعہ پڑھ کے گرمی میں اپنے اپنے ٹھکانوں، گھر، ملازمت کی جگہ اور اپنے آفس کی طرف لوٹتے ہیں. ایک دن وہ آئے گا جب یا تو جنت کی طرف لوگ جا رہے ہوں گے یا جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے. وہ اس منظر کو یاد کرتے تھے. تو ہمیں بھی موسم جو ہے نا، کوئی بھی موسم ہو، سردی کا موسم، گرمی کا موسم، ان سے عبرت اور نصیحت اس طرح حاصل کرنی چاہیے. جنت و جہنم کے مناظر ایک ایمان والے کی نگاہ سے کبھی اوجھل نہیں ہونا چاہیے. دوسرے، گرمی کے موسم کے سلسلے میں صاحب شریعت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص ہدایات دیے. عام ہدایت بھی ہے، وہ عام دنوں کے لیے بھی ہے، لیکن گرمی کے موسم میں خاص طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہیں ان کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. حضور نے فرمایا اتقوا الملاعن الثلاثہ. گرمی کے موسم میں سایہ دار جگہ، ٹھنڈی جگہ، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. حضور نے فرمایا 3 ایسی جگہوں سے بچو کہ جہاں اگر تم گندگی کرو گے تو لعنت کا سبب بنو گے، تم پر لعنت ہوگی، بد دعائیں تمہیں ملے گی، لوگ تمہیں بد دعا دیں گے. فرمایا البراز فی الموارد، جو پانی کے ٹھکانے، تالاب ہے، نہر ہے، کوئی اور پانی کی جگہ ہے جہاں لوگ پانی پیتے ہیں، سیراب ہوتے ہیں، وہاں پر گندگی سے بچو. پیشاب کرنے سے، پخانہ کرنے سے اور کوئی گندی چیز ڈالنے سے وہاں سے بچو. وقارعۃ الطریق، راستے میں گندگی کرنے سے بچو، گندگی ڈالنے سے بچو. والظل، اور سائے میں گندگی کرنے اور گندگی ڈالنے سے بچو. سایہ گرمی کے موسم میں بہت بڑی اللہ کی نعمت ہوتی ہے. اب آپ نے وہاں گندگی کر دی، نجاست ڈال دی اور کوئی تکلیف دہ چیز ڈال دی، جو کوئی بھی وہاں سے گزرے گا وہ لعنت کرے گا، ملامت کرے گا، بد دعائیں دے گا. اس لیے حضور نے فرمایا اس سے بچو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، حضور نے فرمایا اتقوا اللاعنین، 2 لعنت کا سبب بننے والی چیزوں سے بچو. ایک فرمایا الذی یتخالی فی طریق الناس او فی ظلہم، جو آدمی لوگوں کے راستے پر گندگی کرتا ہے یا سائے کی جگہ پر سائے میں گندگی کرتا ہے، یہ لعنت کا سبب بنتا ہے، اس سے بچنا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا من آذى المسلمین فی طرقہم وجبت علیہ لعنتہم، جو مسلمانوں کے راستوں پر گندگی کر کے ان کو اذیت پہنچاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، تو ان کی لعنت اس پر واجب ہوتی ہے. اور مسلمانوں کا اس وجہ سے کہا کہ مسلمان عام طور پر ایک ساتھ رہتے اس وجہ سے، ورنہ عام انسانوں کے بارے میں بھی یہی حکم ہے. انسانوں کی جو گزرگاہ ہو، جو راستہ ہو، جو سائے کی جگہ ہو، جو پانی کی جگہ ہو، وہاں گندگی کرنے سے بچنا چاہیے. تو ایک ہدایت یہ بھی ہے گرمی کے موسم کے سلسلے میں خاص طور پر، ورنہ عمومی طور پر ہے. تیسری جو چیز ہے وہ گرمی کے موسم میں اللہ تعالیٰ کی جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ ہے پانی کی نعمت. انسان کو جب شدت سے پیاس لگتی ہے اور حلق سوکھنے لگتا ہے اور اس کا احساس ہوتا ہے، اس وقت پانی ملے اور ٹھنڈا پانی ملے اور اس کو پیے، رواں سیراب ہو جاتا ہے. اور اب انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ میری کچھ شدت تھی جو گرمی کی، اس میں کچھ تخفیف ہو گئی، کچھ ہلکا پن ہو گیا ہے. تو پانی کی نعمت یوں بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، گرمی کے موسم میں تو بہت بڑی نعمت ہے، اس کا احساس ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنی اس نعمت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون. کیا کبھی تم نے غور کیا ہے اس پانی میں؟ غور کیا ہے کبھی؟ عبرت کی نگاہ سے دیکھا ہے اس پانی کو جس کو تم پیتے ہو اور غٹاغٹ پی جاتے ہو؟ کیا تم اس کو اتارنے والے بادلوں سے یا ہم اتارنے والے؟ ایک گلاس پانی، ایک گلاس شربت آپ کے سامنے آتا ہے، کبھی غور کیا ہے کہ کس کس طریقے سے، کن کن مرحلوں سے گزر کے آپ کے سامنے آیا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو یہ کہہ دیتا تم اپنے طور پر اپنا پانی کا انتظام کرو، اپنے طور پر اپنے ایک لقمے کا انتظام کرو،
کیا انسان انتظام کر سکتا تھا؟ کتنی محنتیں لگی ہے، کتنی کوششیں صرف ہوئی ہے، کتنے لوگوں کا دماغ خرچ ہوا ہے، اور کتنے کتنے مرحلوں سے گزر کر آپ تک پانی پہنچا ہے، اور آپ فٹافٹ پی جاتے ہو۔ اس پانی کی نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے ہو۔ اس کا شکر ایک تو یہ ہے جب پانی پیو تو کہو الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ کی تعریف ہے، اللہ ہی کے کرم سے اور فضل سے یہ پانی مجھ تک پہنچا ہے۔ اگر یہ کرم نہ ہوتا تو میرے لیے ایک گلاس پانی کا انتظام کرنا مشکل ہو جاتا۔ آپ کے شہر میں پانی پہنچ رہا ہے، آپ کو پتا ہے کہاں کہاں سے پہنچ رہا ہے، کس نہر کے ذریعے سے پہنچ رہا ہے، کتنی دور سے پہنچ رہا ہے، اور کتنی محنتوں سے وہ فلٹر ہو کے اور پانی پینے کے قابل ہو کر آپ تک پہنچ رہا ہے۔ تو جب پیو تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ ان یشرب الشربہ، بندہ ایک پانی کا گھونٹ پیے اور اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد کرے، اللہ کے فضل کو مانے، مہربانی کو مانے اور کہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک شکر تو یہ ہے کہ آپ جب پانی پیئیں، اللہ کی اس نعمت کا استعمال کریں تو الحمدللہ کہیں۔ اسی طرح اس نعمت کی قدر، اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ اللہ کے بندوں تک اس نعمت کو پہنچائیں، پانی کا انتظام کریں، بندوں تک بھی بلکہ اللہ کی مخلوق کے لیے پانی کا انتظام کریں۔ پانی کا انتظام کرنا، پانی کا صدقہ کرنا، پانی فراہم کرنا، یہ اللہ کے یہاں بہت زیادہ اجر و ثواب کا حامل ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے بارے میں روایت میں آتا ہے ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ ان امی ماتت افا اتصدق عنہا، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے اور میں اس کی طرف سے خیرات کرنا چاہتا ہوں، صدقہ کرنا چاہتا ہوں، کیا میں کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ضرور کرو۔ تو حضرت سعد نے پوچھا یا رسول اللہ ای الصدقۃ افضل، کون سا صدقہ کرنا میرے لیے افضل ہے، زیادہ اجر و ثواب کا حامل ہوگا؟ حضور نے فرمایا سقی الماء، پانی کا انتظام کرو، یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ای الصدقۃ افضل، کون سا صدقہ کرنا، خیرات کا کام کرنا زیادہ اجر و ثواب کا حامل ہے، اس میں زیادہ ثواب ملے گا؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا پانی کا انتظام کرنا، لوگوں کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے پانی کا انتظام کرنا یہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ پھر دلیل یہ دی، کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہنمی جنتیوں سے پانی مانگیں گے، افیضوا علینا من الماء، ہمیں بھی کچھ پانی دے دو، ہمیں بھی کچھ پانی دے دو، ہم اپنی پیاس بجھا لیں۔ تو جنتی کہیں گے ان اللہ حرمہم علی الکافرین، اللہ تعالیٰ نے اس کو کافروں پر حرام قرار دیا ہے، یہ اب یہاں تمہیں نہیں مل سکتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا صدقہ ہے، بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے ہمارے بعض بزرگ فرمایا کرتے تھے، تفسیر قرطبی بڑی مشہور تفسیر ہے، اس میں ایک تابعی کا قول نقل کیا گیا ہے کہ من کثرت ذنوبہ فعلیہ سقی الماء، جس کے گناہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں، تو اسے چاہیے کہ وہ پانی کا انتظام کرے، پانی پلانے کی فکر کرے۔ پھر انہوں نے دلیل دی کہ قد غفر اللہ ذنوب من سقى الكلب فكيف بمن سقى مؤمنا، کہ ایک آدمی جا رہا تھا سفر کے دوران، اس کو پیاس لگی، اس نے ادھر ادھر تلاش کیا تو ایک کنواں نظر آیا، وہ کنویں پر پہنچا اور اس نے وہ کنویں کے اندر اترا اور اپنی پیاس بجھائی۔ جب کنویں سے باہر آیا، ادھر ادھر نظر دوڑائی تو کیا دیکھتا ہے کہ پاس میں ایک کتا ہے، گیلی مٹی پڑی ہے، اس کو چاٹ رہا ہے، اس کو کھا رہا ہے، وہ پیاس کی شدت کی وجہ سے، سخت پیاس کی وجہ سے۔ تو اس آدمی کو ترس آ گیا، کہنے لگا بلغ ھذا مثل الذی بلغ بی، اس کو وہی سخت پیاس لگی ہوئی ہے جو مجھے لگی ہوئی تھی، اور مجھے کتنی تکلیف ہو رہی تھی، اللہ کی اس مخلوق کو بھی تکلیف ہو رہی ہوگی، اور یہ پیاس کی وجہ سے گیلی مٹی چاٹ رہا ہے۔ اس کو ترس آ گیا، اس نے رحم کھایا کتے پر، اس نے سوچا کہ میں اس کو کیسے پانی پلاؤں، اس کو میں تو کنویں کے اندر اتر کے پانی پی کے آ گیا، اس کو کیسے پلاؤں؟ تو
اس کے دل میں خیال آیا، اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی، جو موزہ تو پہنے ہوئے ہے چمڑے کا، اس کے اندر پانی کو لے لے اور اس کتے کو پلا دے۔ تو وہ اترا اور اس چمڑے کے موزے میں پانی بھرا اور پانی لے کے آیا، کتے کو پلایا۔ حدیث میں آیا کہ فغفر اللہ لہ فشکر لہ فغفر اللہ لہ، اللہ کو اس کی یہ ادا بہت پسند آئی کہ اس نے میری مخلوق کی پیاس کو بجھایا، اس کی ضرورت پوری کی، اور اللہ نے اس کی بخشش کر دی، جنت میں جانے کا فیصلہ کر دیا۔ بلکہ حدیث میں آیا کہ کانت بغیۃ من بغایا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی ایک کوئی فاحشہ عورت تھی، زناکار اور بدکار عورت تھی، زناکاری کرتی تھی، اس کے ذریعے سے کمائی کرتی تھی۔ وہ ایک مرتبہ گزر رہی تھی، وہ کنویں کے پاس سے گزری تو اس نے دیکھا کہ وہاں ایک کتا ہے اور اس کو پیاس لگی ہوئی ہے، اور پیاس کی وجہ سے وہ سسک رہا ہے، اس کی سانس اکھڑ رہی ہے۔ اس کو ترس آ گیا، اس نے رحم کھایا اور اس نے اپنی اوڑھنی کے ذریعے سے کسی برتن کو باندھ کے کنویں میں سے پانی نکالا اور اس کتے کو پلایا۔ حدیث میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق کو، بلکہ کتے جیسی مخلوق کو جس کو حقیر سمجھا جاتا ہے، ایک زناکار بدکار عورت نے اس کو پانی پلا دیا، اس کی پیاس دور کر دی، پیاس بجھا دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جنت میں جانے کا فیصلہ فرما دیا، اس کی بخشش کا فیصلہ فرما دیا۔ تو پانی کا انتظام کرنا خلق خدا کے لیے، مخلوق خدا کے لیے، انسانوں کے لیے یہ بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ صحابہ کے سامنے بیان کیا نا، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا، یا رسول اللہ جانوروں کو بھی پانی پلانے میں ہمیں اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ حضور نے فرمایا فی کل کبد رطبۃ اجر، ہر ذی روح جانور کے لیے اجر و ثواب ہے، ہر روح والی جاندار مخلوق ہے اللہ کی مخلوق، اس کو تم پانی پلاؤ گے، اس کو تم کھلاؤ گے، اس کی ضرورت کو پوری کرو گے، اس پر اللہ کی طرف سے اجر و ثواب ملے گا۔ کتنی زیادہ فضیلت ہے، آپ ذرا غور کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ من حفر ماء لم یشرب منہ کبد حر من جن ولا انس ولا طائر الا آجرہ اللہ یوم القیامہ۔ کوئی کنواں کھودتا ہے، کنواں کھودنا پانی کے لیے ہوتا ہے، کوئی کنواں کھودتا ہے، اس میں پانی نکلا، اس میں سے جو کوئی بھی جاندار زیرو، چاہے جنات میں سے ہو، چاہے انسان میں سے ہو، چاہے پرندوں میں سے ہو، جو کوئی بھی اس سے اپنی پیاس بجھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کنواں کھودنے والے کو، اس پانی کا انتظام کرنے والے کو خوب اجر و ثواب سے نوازے گا۔ اور جو پانی ہونے کے باوجود لوگوں کو پانی نہ پلائے، پانی سے محروم کر دے، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں وہ انتہائی مبغوض اور ناپسندیدہ انسان ہے۔ حدیث شریف میں آیا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم، اور ایک روایت میں وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، تین قسم کے لوگ ہیں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں فرمائے گا، غصے کی وجہ سے، ناراضگی کی وجہ سے، نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ انہیں پاک و صاف کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کون سے وہ تین آدمی ہیں؟ ایک فرمایا رجل کان لہ فضل ماء بالطریق فمنعہ من ابن السبیل، ایک آدمی جس کے پاس زائد پانی تھا، ضرورت سے زیادہ پانی تھا، اور اس کا گھر، اس کا ٹھکانہ راستے پر تھا، مسافر وہاں سے آتے جاتے گزرتے تھے، راہگیر آتے جاتے تھے، ان کو پانی کی ضرورت تھی، اور راہگیروں سے، ضرورت مندوں سے پانی کو روکے رکھتا تھا، ان کو پانی نہیں دیتا تھا۔ اللہ کل نظر رحمت سے اس کو نہیں دیکھے گا۔ حدیث میں آیا، آگے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے الیوم امنعک فضلی کما منعت فضل ما لم تعمل یداک، آج قیامت کے دن میں اپنا فضل، اپنی مہربانی تجھے نہیں دوں گا، اپنے فضل سے تجھے محروم رکھوں گا، جیسا کہ تو نے میری مخلوق کو محروم رکھا اس نعمت سے، پانی کی اس نعمت سے جس میں تمہارے ہاتھوں کا کوئی دخل نہیں تھا، تم نے اپنے ہاتھوں سے اس کو تیار نہیں کیا تھا، میں نے تیار کیا تھا، میں نے دیا تھا، اور تو نے پانی سے محروم رکھا، آج میں تمہیں اپنے فضل و مہربانی سے محروم رکھوں گا۔ دوسرا آدمی فرمایا رجل بایع رجلا سلعة بعد العصر فحلف باللہ لأخذها بکذا وکذا،
دوسرا وہ آدمی جو کسی آدمی سے خرید و فروخت کا معاملہ کرتا ہے، کسی آدمی سے کوئی چیز بیچتا ہے اور عصر کے بعد کا جو وقت ہے نا وہ بڑا اہم وقت ہے، اس کے بعد وہ قسم کھا کے کہتا ہے، اس چیز کو بیچنے کے لیے قسم کھا کے کہتا ہے تو مجھے اتنی قیمت دے رہا ہے، قسم بخدا میں نے تو اتنے میں خریدا ہے، اتنے میں کیسے دے دوں گا، اتنے میں تو خرید بھی نہیں ہے، قسم کھا کے اس کو یقین دلا رہا ہے، اور سامنے والا اس کی قسم میں سے دھوکے میں آ کر وہ چیز خرید رہا ہے، اس کو سچا سمجھ کر کہا کہ یہ جو قسمیں کھا رہا ہے نا یہ اللہ کی نگاہ میں مبغوض ہے، کل قیامت کے دن اللہ نظر رحمت سے نہ دیکھیں گے نہ بات فرمائیں گے۔ اور تیسرا وہ آدمی جو کسی امام وقت سے، وقت کے حکمران سے، خلیفہ سے بیعت کرتا ہے، یہ بیعت مسلم امہ کے لیے، عام لوگوں کے فائدے کے لیے نہیں بلکہ صرف اپنی غرض کے لیے، اپنے مقصد کے لیے بیعت کرتا ہے۔ اگر اس کو دنیا کی ضرورتیں اس بادشاہ کی طرف سے مل جاتی ہے تو بیعت پوری کرتا ہے، اور اگر نہیں ملتی ہے تو بیعت کو توڑ دیتا ہے، یہ بھی مبغوض انسان ہے۔ تو ان تین آدمیوں میں اللہ کی نگاہوں میں مبغوض اور ناپسندیدہ لوگوں میں سے ایک وہ ہے جس کے پاس زائد پانی ہے، ضرورت سے زیادہ پانی ہے، اور کسی ضرورت مند کو پانی نہیں دیتا ہے، پانی سے محروم رکھتا ہے، وہ بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پلانے کا اجر و ثواب بہت زیادہ بتایا ہے، خاص طور پر گرمیوں میں پانی کی نعمت کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اس کا احساس بڑھ جاتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ گرمی کے موسم میں لوگوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے، عام افراد کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے، یہاں تک کہ اللہ کی مخلوق کے لیے، جاندار مخلوق کے لیے پانی کا نظم کریں۔ یہ سب سے عظیم صدقہ ہے، سب سے زیادہ اجر و ثواب والا صدقہ ہے، اور کتنا بڑا صدقہ ہے۔ اگر جس آدمی کی جیسی گنجائش ہے وہ اس میں حصہ لے، کوئی کنواں کھود سکتا ہے، کوئی نہر جاری کروا سکتا ہے، کوئی اور کسی طریقے سے پانی کا انتظام کر سکتا ہے، کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اس کے لیے میں ایک واقعہ نقل کرتا ہوں۔ آپ نے نام سنا ہوگا زبیدہ کا۔ زبیدہ ہارون رشید بادشاہ گزرا ہے، بڑا شان و شوکت والا، آج سے تقریباً 1200-1300 سال پہلے کا واقعہ ہے، جب عباسی دور تھا۔ تو ہارون رشید کی بیوی زبیدہ تھی، بڑی عابدہ، زاہدہ، اللہ والی، نیک بندی تھی۔ تو اس نے نہر زبیدہ جاری کروائی تھی۔ نہر زبیدہ آج بھی مکہ میں اس کے آثار اور نشانات، اس کے کھنڈرات موجود ہیں۔ اس نے ایک خواب دیکھا تھا، خواب ایسا دیکھا کہ وہ کوئی چوراہے پہ ہے اور ہر چوراہے سے گزرنے والا انسان اس سے بدکاری کر رہا ہے۔ بظاہر خواب تو بہت برا تھا، وہ ڈر گئی۔ اس نے اپنی باندی کو بھیجا کہ جاؤ محمد ابن سیرین خوابوں کے ماہر ہیں، ان سے جا کر تعبیر پوچھ کے آؤ۔ یہ جب باندی وہاں پہنچی اس کو تاکید کرتی کہ میرا نام مت بتانا، بس تعبیر پوچھ کے آؤ۔ تو محمد ابن سیرین ماہر تھے تعبیر کے، انہوں نے کہا کہ تو نے یہ خواب دیکھا ہے؟ کہا میں نے دیکھا۔ کہا تو نہیں دیکھ سکتی، یہ تو بڑا خوش نصیب انسان، سعادت مند انسان دیکھ سکتا ہے۔ کہا کہ نہیں میں نے دیکھا۔ کہا کہ نہیں نام نہیں بتاؤ گی تو میں تعبیر نہیں بتاؤں گا۔ تو کہا میں اجازت لے کے آتی ہوں۔ واپس زبیدہ کے پاس گئی کہ حضرت کہہ رہے ہیں تو نے نہیں دیکھا، جس نے دیکھا ہے وہ خوش نصیب انسان ہے، وہ جب نام بتائے گا تو ہی میں تعبیر بتاؤں گی۔ تو کہا چلو نام بتاؤ جا کے۔ اس نے نام بتا دیا تو میں یہی تو کہہ رہا تھا کہ اتنا بڑا کام کوئی خوش نصیبی کر سکتا ہے۔ پھر اس نے تعبیر یہ بتائی کہ زبیدہ کے ہاتھوں سے کوئی ایسا صدقہ جاریہ کا کام ہوگا کہ مخلوق خدا بہت لمبے عرصے تک اس سے فائدہ اٹھائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انتظام یہ کر دیا کہ ایک مرتبہ ہارون رشید حج کو گیا تو ساتھ میں زبیدہ بھی گئی۔ جب وہاں پہنچا تو لوگوں کو ہمت نہیں ہوئی ہارون رشید سے کہنے کی، اور زبیدہ کی نیکی لوگوں میں مشہور تھی، وہ نرم دل تھی۔ کہا کہ ملکہ سے، رانی سے ہم کہتے ہیں، زبیدہ سے اپنی درخواست پیش کرتے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہاں پانی کی بڑی قلت ہے، لوگوں کو ضرورت ہے، پوری دنیا سے حاجی عمرہ کرنے والے آتے ہیں، ان کو سخت ضرورت محسوس ہوتی ہے، اگر آپ اس کا انتظام کر دینا تو اللہ آپ کا بھلا کرے گا۔ اس کے دل میں بات آ گئی، اس نے ہارون رشید سے اجازت چاہی، ہارون رشید نے اجازت دے دی۔ یہ وہ وقت تھا جب پوری دنیا میں مسلمانوں کا ڈنکا بجتا تھا، اور مسلمان بہت کچھ کرنا چاہتے تھے، سب کچھ کر لیتے، جیسے آج کل مسلم ممالک میں باہر سے انجینئر آتے ہیں، کسی فن کے ماہر ہوتے ہیں، تیل کے کنووں سے تیل نکالنے والے انجینئر دوسرے ملکوں کے ہوتے ہیں۔ اس وقت مسلمانوں کے پاس بھی ہر فن کے ماہر تھے۔ اعلان کروا دیا پورے کہ جہاں کہیں بھی کوئی ماہر انجینئر ہے نا وہ ہمارے پاس آ جائے۔ پوری دنیا کے انجینئر جمع ہو گئے۔ زبیدہ نے کہا کہ مجھے
مکہ کی ہر گلی میں ہر گھر میں پانی چاہیے. کس طرح آئے گا, کیا کرو گے, اس کا پروجیکٹ منصوبہ کس طرح تیار کرو گے, وہ تم جانو. جو کچھ خرچہ ہوگا وہ مجھے بتا دینا, لیکن مجھے یہ کام چاہیے. وہ سب ماہر انجینئر بیٹھ کے سر جوڑ کے بیٹھے. آخر انہوں نے یہ طے کیا کہ یہاں مکہ کی پہاڑیوں میں کوئی چشمہ ہے جہاں سے ذرا سا بھی پانی گرتا ہے, کوئی برساتی نالا ہے جہاں پانی جمع ہوتا ہے, ان سب کو جمع کیا جائے. اور ایک نہر کھودی, نہر تیار کی جو تقریباً 14 میل لمبی تھی. 1 میل 2.5 کلومیٹر کا ہوتا ہے, 14 میل لمبی تھی. اور کوئی بھی چشمہ چھوٹا موٹا تھا, کوئی بھی برساتی نالا تھا, وہ سب پانی اس نہر کے اندر جمع کیا. اور مکہ کے گھر گھر تک, مکہ کی گلی گلی تک پانی پہنچایا. اور بیچ بیچ میں, نہر کے بیچ بیچ میں بڑے بڑے ٹینک بنا دیے تاکہ وہاں پانی جمع ہوتا رہے. اور کہیں کہیں بیچ میں ڈھکن بھی لگا دیے کہ کسی کو ڈھکن اٹھا کے پانی کی ضرورت ہو تو وہاں سے نکال لے. بڑے ٹینک ہیں جہاں پانی جمع ہے, کھلا ہے, وہاں سے نکال لے, کوئی پانی سے محروم نہ ہو. جب پورا پروجیکٹ تیار ہو گیا, پانی پہنچ گیا, تو جو انجینئر تھا, چیف انجینئر, وہ فائل لے کے پہنچا. اس وقت زبیدہ بغداد میں تھی اور اپنے محل کے کنارے, سمندر کے کنارے محل کے پاس وہ گھوم رہی تھی نہر کے کنارے. اس نے اجازت چاہی کہ انجینئر آیا ہوا ہے, اس نے اندر آنے کی اجازت دی. کہا کہ آپ نے جو پروجیکٹ تیار کرنے کا حکم دیا تھا وہ تیار ہو چکا ہے اور یہ اس کے حساب کتاب کی فائل ہے, یہ لیجیے. اس نے اس پر دستخط کیے. دستخط کرنے کے بعد اس کو یوں پھاڑا, اور پھاڑنے کے بعد یوں پھینکا اور کہا ترکنا الحساب لیوم الحساب لرب الحساب. ہم نے اس کا حساب کے دن کے لیے, حساب لینے والے کے لیے چھوڑ دیا. اگر تمہارا ہماری طرف سے نکلتا ہے تو بتا دو, ہم دے دیں. ہمارا تمہاری طرف نکلتا ہے تو وہ معاف. وہ نہر زبیدہ تقریباً 1200-1300 سال تک پوری دنیا کے لوگ, مکہ کے باشندے بھی اس سے فائدہ اٹھاتے رہے. آپ ذرا دیکھیے, پانی یہ 1300 سال تک, 1200 سال تک لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا, کتنا اجر و ثواب ملا ہوگا. تو پانی کا اجر و ثواب اللہ کے یہاں بہت زیادہ ہے. یہ صدقہ جاریہ ہے, اور اللہ تعالیٰ نے جس کو دیا ہے نا, اس کا انتظام کرے. گرمی کے موسم میں مسجدوں میں ضرورت ہے ٹھنڈے پانی کی, وہاں انتظام کرے. سڑکوں پہ ضرورت ہے, وہاں انتظام کرے. اور اسٹیشنوں پہ ضرورت ہے, وہاں انتظام کرے. پبلک پیلیس میں ضرورت ہے, وہاں انتظام کرے. جس آدمی کی جیسی گنجائش ہو, اگر روزانہ ایک کیمپر ہی اپنی گھر اور دکان کے باہر رکھ سکتا ہے وہ رکھ دے. کوئی سبیل کا انتظام کر سکتا ہے وہ سبیل کا انتظام کرے. کوئی فریج کا اور ٹھنڈے پانی کی مشین کا کہیں انتظام کر سکتا ہے انتظام کرے. یہاں تک کہ چڑیوں کے لیے, پرندوں کے لیے, یہاں تک کہ کتوں اور عام آوارہ جانوروں کے لیے, ان کو بھی تو پانی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. اگر آپ انتظام کر دیں نا, اللہ کے ہاں بڑا اجر و ثواب ملے گا. یہاں تک کہ اگر کسی کو کوئی بیماری ہے نا, شفا نہیں مل رہی ہے, آپ اس نیت سے صدقہ کر دیں پانی کا, انشاءاللہ شفا مل جائے گی. وقت ہو چکا, میں 2 واقعات مختصر آپ کے سامنے بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ علیہ, بڑے عالم گزرے. ان کے پاس ایک آدمی آیا, کہنے لگا کہ میرے گھٹنے میں کوئی زخم ہو گیا ہے, ناسور بن گیا, 7 سال ہو گئے ہیں, لیکن شفا نہیں مل رہی ہے. ہر طبیب, ڈاکٹر, حکیم کے پاس چلا گیا ہوں, کوئی فائدہ نہیں ہے. عبداللہ ابن مبارک نے کہا تم ایسا کرو, کوئی ایسی جگہ ڈھونڈو جہاں لوگوں کو پانی کی ضرورت ہو, وہاں کنواں کھودنے کا انتظام کر دو. اللہ تعالیٰ اس سے پانی نکالے گا, لوگ اور مخلوق خدا اس سے فائدہ اٹھائے گی, انشاءاللہ تجھے شفا مل جائے گی. اس نے ایسا ہی کیا, وہاں پانی نکلا, لوگوں نے فائدہ اٹھایا. چند دن گزرے تھے کہ اس کا وہ زخم ٹھیک ہو گیا. بالکل سچا واقعہ ہے, یہ پانی کے صدقے کی تاثیر ہے. ایک اور واقعہ مختصراً, حضرت حاکم ابو عبداللہ بہت بڑے عالم گزرے, ان کے چہرے پر کوئی پھوڑا نکل آیا, زخم ہو گیا, اور وہ ایسا کہ شفا ہی نہیں مل رہی تھی, صحیح نہیں ہو رہا تھا, ٹھیک نہیں ہو رہا تھا. تو انہوں نے اپنے استاذ ابو عثمان الصابونی, جن کا جمعہ کے دن مجلس لگتی تھی بڑی, اور جمعہ کے خطاب میں, جمعہ میں بڑے لوگ آیا کرتے تھے, انہوں نے کہا حضرت جمعہ میں آپ کے پیچھے بہت زیادہ لوگ آتے ہیں, آپ میرے لیے دعا کی درخواست کر دیں, اللہ تعالیٰ مجھے اس زخم سے, پھوڑے سے شفا دے دے. انہوں نے جمعہ کے دن دعا کی, درخواست کی, لوگوں نے اس پر آمین کہا. کہتے ہیں کہ وہاں ایک عورت بھی آئی تھی. زمانے میں عورتیں آتی تھی مسجدوں میں, آج کل تو ہم نے مسجدوں سے عورتوں کو بالکل محروم ہی کر دیا ہے. نہ جمعہ کے بیانات سے وہ فائدہ اٹھا پاتی ہیں, نہ تفسیر کے تعلیم کے حلقوں سے, نہ کسی اور چیز سے. تو ایک عورت آئی, وہ اگلے جمعے کو آئی, اور اگلے جمعے کو
آکر اس نے ایک پرچی دی ابو عثمان الصابونی کو. اس میں لکھا ہوا تھا کہ حضرت آپ نے پچھلے جمعے دعا کی درخواست کے لیے کہا تھا. میں واپس گئی اور میں نے خوب رو رو کے اللہ تعالیٰ سے ان کی شفا کے لیے دعا کی. میں سوئی, رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور کہا کہ حاکم ابو عبداللہ سے کہہ دو اپنے گھر کے باہر آنے جانے والوں کے لیے پانی کا نظم کر دیں. وہ حاکم ابو عبداللہ کو بتایا گیا. انہوں نے اپنے گھر کے باہر ٹینک پانی کا بنانے کو کہا اور وہ جب تیار ہو گیا تو اس میں پانی ڈالنے کو کہا, برف ڈالنے کو کہا, آنے جانے والوں کے لیے ٹھنڈے پانی کا نظم کر دیا. وہ زخم جو ایک لمبے عرصے سے ختم ہونے کا اور صحیح ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا, 1 ہفتے کے اندر اندر زخم صحیح ہو گیا. یہ پانی کے صدقے کی اور پانی کے انتظام کرنے کی فضیلت ہے. گرمیوں کا موسم ہے, ہم اپنے لیے اور اپنے متعلقین کے لیے جہاں پانی کا نظم کریں, اللہ کی ہر مخلوق کے لیے نظم کریں. ہماری شریعت نے, ہمارے دین نے اللہ کی ہر مخلوق کے ساتھ رحم دلی کرنے کا اور ان کے ساتھ نرمی کرنے کا اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا, فراہم کرنے کا حکم دیا ہے. ہمیں ہدایت دی ہے, ترغیب دی ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق